ایک شخص نے یورپ میں اسلام قبول کیا، اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا حضور کی مجلس لگی ہے، ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، حضور میرا بیٹا 2-3 دن سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں وہ مجھے مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، ایک دوسرا شخص جو دیر سے آیا تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا، عرض گزار ہوا حضور میں اس کے بچے کو شکل سے پہچانتا ہوں، فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ ابھی میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے جب سنا تو دوڑ لگا دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے بلایا گیا۔ فرمایا بہت جلد ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، بیٹا بچھڑا ہے، 3 دن گزر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں بہت جلد جا کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں۔ فرمایا ضرور جاؤ، تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا، وہ یہ کہ جب تم اس باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ بچے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، بلکہ جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم 3 دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا کلیجہ کٹ جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں تو وہاں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں اس کے نام سے پکارنا ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی غریب ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں، کیونکہ اگر غریب کے بچوں نے ضد کر لی تو بتاؤ ان بلکتے ہوئے بچوں کو چپ کون کروائے گا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس غلط فہمی سے ہم نکلیں۔ مسئلہ غریب کی مدد کا نہیں ہے، مسئلہ غریب کی عزت نفس کا ہے۔ قرآن مجید میں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا یہ یتیم کی تکریم نہیں کرتے۔ یتیم کو کھانا دینا اور بات ہے، اس کی عزت کے ساتھ اس کو کھانا دینا یہ اور بات ہے۔ یار بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈالا جا سکتا ہے، بچی ہوئی دیکھ بار پھینکنے کی بجائے کسی کے منہ میں پڑ جائے یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کو تکریم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے اور 10 اخبارات کے اندر تصویریں چھپتی ہیں، اور بندہ نفسانی تسکین کو روحانی تسکین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ ذرا غور کرے کہ اس نے غریبوں کی غربت کا مذاق تو نہیں اڑایا؟ اس لائن کے اندر جہاں غریب، یتیم اور لاچار کھڑے ہو کر کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، اگر اس کی بیٹی کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تو اس کے جذبات کیا ہوتے؟ اس کی بیوہ بیوی ہو جائے اور اس کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑے تو اس کے جذبات کا عالم کیا ہے؟